آ گیا اس کی بائٹ میں جہاں میں نے کہا کہ ملیٹنسی ہے اور بہانہ بنتا ہے، اور بہانہ جلد بازی میں میرے منہ سے نہیں نکلا، کیونکہ میں نے کہا، میں نے سوچا میں نے کہہ دیا، اور اس کو انہوں نے اتنا اچھالا کہ مجھے باپ سے یا دادا سے کوئی تاج نہیں ملا، باپ دادا سے کرسی نہیں ملی، گپکار روڈ میں زمین جائیداد نہیں ملی، گاڑیاں نہیں ملی، ٹنگ مرگ میں پراپرٹی نہیں ملی، لندن میں پراپرٹی نہیں ملی، مجھے لوگوں کی، یہاں کے لوگوں نے پیار دیا، انہوں نے عزت دی۔ پتہ ہے کہ ہماری پارٹی کو کس طرح تار تار کیا گیا، ہمارے ورکرز کو کیا کیا گیا، ہمارا یہاں بیٹھا ہے وحید پرہ 2 سال اس کو بند کیا، یاسر ریشی کے ساتھ کیا کیا گیا، اس کو کتنا بلیک میل کیا گیا، ہمارے لیڈروں کے ساتھ کیا کیا، میرے گھر والوں کے ساتھ التجا جس نے 2019 میں بات کی، آواز اٹھائی، وہ تو پالیٹکس میں نہیں تھی، اس کا پاسپورٹ بند، مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جب میں کانگریس میں تھی 96-97 میں، جب میں یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کرتی تھی تو فاروق صاحب سیتارام کیسری کے پاس جاتے تھے، بولتے تھے کشمیر ٹائمز دکھا کے، یہ دیکھو تمہاری وہاں جو سی ایل پی لیڈر ہے یہ کیسے اینٹی نیشنل باتیں کرتی ہے، وہی کام آج عمر صاحب کرتے ہیں، وہی کام آج دوسری جماعتیں جو یہاں ہے بی ٹیم سی ٹیم، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں سب کچھ نارملائز کرنا چاہتے ہیں، لیول پہ اس فاؤنڈیشن ڈے کو منانا چاہتے تھے، پر چونکہ آپ کو پتہ ہے پورے ریاست میں سیلابی صورتحال ہو گئی، بارشیں بہت ہو گئیں، خاص کر راجوری پونچھ میں جان و مال کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا، یہاں بھی بہت ہمارے لوگ پریشان رہے، یاترا کی وجہ سے بھی لوگوں کو یہاں آنے میں دقتیں تھیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں، آگے چل کے اس کو ہم منائیں گے، اور آج میں اس موقع پہ اپنے جو ورکر ہیں اور اپنے کولیگز ہیں سب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آج ہمارا جو پی ڈی پی کے 27 سال پورے کیے، اس کے باوجود کہ ہمارے اوپر بہت وار کیے گئے، ہمارے اوپر بہت حملے کیے گئے، مگر میرا ورکر، میرے ساتھی میرے ساتھ کھڑے رہے، میرے اس جدوجہد میں شامل رہے، تو آج ہم نے کچھ ایک ریزولوشن جس کی کاپی آپ کو ملے گی، میں مختصراً اس کے کچھ پوائنٹس پڑھوں گی، مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے کافی سارے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلا جو ہمارا رہا ہے جس کے لیے پی ڈی پی وجود میں آئی، وہ یہ ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے پرامن حل کے لیے، اور اس کے ساتھ آج بشمول 370 35A اور ہماری جو شناخت ہے اور سٹیٹ ہوڈ، اس کے لیے پی ڈی پی جو ہے وعدہ بند ہے، ہم جدوجہد کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کو حاصل کرتے رہیں گے، کیونکہ پیس ود ڈگنیٹی اگر جو مفتی صاحب کا نعرہ تھا اگر وہ قائم کرنا ہے تو اس کے لیے بات چیت، ریکنسیلیشن، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بہت ضروری ہے، اس پہ ہم کام کریں گے۔ تیسری بات کہ مفتی محمد سعید صاحب کا جو ویژن ہے وہ تب تک آگے نہیں چل سکتا جب تک جموں کشمیر، وادی کشمیر اور جموں ایک ساتھ نہ چلے، جب تک ہم ایک دوسرے کا دکھ درد نہ سمجھے، جب تک ہم ایک دوسرے کی ترقی کے لیے اکٹھے کام نہ کریں۔ تو ان دونوں ریجنز کو پہلے بھی مفتی صاحب نے بہت کام کیا، ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم قدم جیسے کرگل اور لداخ کے لیہ کے لوگ اکٹھے چلے، ہم بھی کوشش کریں گے، ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ساتھ ساتھ چلیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کشمیر کو، جموں کشمیر کو ایک کوزے میں بند کیا گیا ہے، جموں کشمیر سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان ایک اہم رابطہ بن سکتا ہے۔ جو پرانے زمانے میں ہمارے راستے تھے، چاہے سلک روٹ تھا یا دوسرے راستے تھے، جہاں سے ہمارے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، انہوں نے اپنی ثقافت اور ہمارے جو دین ہے اس کی یہاں تعلیم دی۔ ہم چاہتے ہیں یہ راستے دوبارہ، چاہے لائن آف کنٹرول پہ ہو یا ایل او سی کے ہو، یہ آر پار ریاست جو راستے ہیں وہ آواجاوی اور تجارت کے لیے کھولنے کے لیے ہم جدوجہد کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مفتی صاحب نے اپنے کم قلیل وقت میں، جب ہم نے 2004 میں اوڑی چلو کا نعرہ دے کے 14 جانوں کی شہادت دی اور 2005 میں راستہ کھلا، جو بدقسمتی سے مظفر آباد، راولہ کوٹ بند کیا گیا ہے، ہم اس کو ٹریڈ کے لیے پھر سے کھولنے کے لیے مرکزی سرکار سے استدعا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو شاردا پیٹھ ہے، جیسے ہمارے سردار بھائیوں کا پاکستان میں جو گرو نانک دیو جی کی پیدائشی جگہ ہے، جو وہاں کا گردوارہ ہے،
وہاں جانے کی ان کو اجازت دی جاتی ہے. اسی طرح ہمارے کشمیری پنڈت بھائی بہن ہیں, ان کے لیے شاردا پیٹھ کھولا جانا چاہیے. اور تمام سیاسی قیدی اور جو زیر حراست افراد ہیں ان کے رہائی کا مطالبہ بہت سال سے کرتے رہے ہیں. جو انڈر ٹرائلز ہیں, جو میں پی ایس اے یو اے پی اے کے اندر ان کو بند رکھا اور ان کی کاروائی بھی نہیں ہوتی, 5-6 سال سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور جن کی کاروائی ہو کے جن کو بیل ملتی بھی ہے, ضمانت ملتی بھی, جیسے شبیر شاہ صاحب ہیں, سپریم کورٹ نے ضمانت دی, اس کے باوجود بند ہے. ان میں سے کئی لوگ جیسے جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں, جیسے میاں قیوم صاحب ہیں, بہت بیمار ہے اور ان کی بیماری کا ہم سنتے ہیں. مگر جو عام خام گھروں سے غریب بچے اس وقت ملک کی مختلف جیلوں میں بند ہیں, انڈر ٹرائل ہے, ان کی کوئی عدالتی کاروائی نہیں ہو رہی, وہ بیمار ہیں, ان کی بات کوئی نہیں کرتے ہیں. ہم اس پہ بھی مرکزی سرکار کو کہنا چاہتے ہیں, اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, اور جب تک ان کا کیس پروو ہو جائے ان کو بیل پہ رہا کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ جن علاقوں میں ملیٹنسی کم ہو گئی ہے, جیسے کہ خود گورنمنٹ آف انڈیا بار بار یہ کہتی ہے کہ جموں کشمیر میں ملیٹنسی نہ کے برابر ہے, تو ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو استدعا کرتے ہیں کہ وہاں سے آرمی کو نکال کے بیرکس میں واپس بھیجا جائے. یہ کوئی نئی بات ہم نہیں کر رہے ہیں, یہ بات ہم بہت پہلے سے کرتے آئے ہیں اور آج اس کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جموں کشمیر کے جو قدرتی وسائل ہیں, آپ نے دیکھا ہماری مائننگ کے لیے باہر سے ٹھیکیدار آتے ہیں, ہمارے نالے, ہمارے جنگل کس طرح بے دردی سے کاٹے جاتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا وسائل ہمارے پانی کے ذخیرے, جس کو استعمال کر کے بجلی پیدا ہوتی ہے اور ساری بجلی پورے ملک میں جاتی ہے, پر ہمیں اتنی مہنگی بجلی ملتی ہے جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ہم مرکزی سرکار سے یہ بھی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ یا تو ہمیں اس کے بدلے معاوضہ ملے یا کم سے کم 2 پاور پروجیکٹ ہمیں ٹرانسفر کیا جائے, کیونکہ عمر صاحب نے وعدہ تو کیا تھا 200 یونٹ بجلی میں فری دوں گا, وہ تو نہیں دی انہوں نے, مگر کم سے کم اگر ہمیں معاوضہ یا پاور پروجیکٹ واپس ملے تو ہماری کئی جو مشکلات ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ پیر پنچال اور چناب ویلی میں کافی دیر سے ڈیمانڈ رہی ہے کہ ہمارا الگ ایڈمنسٹریٹو ڈویژن بننا چاہیے. ہم اس مانگ کو دوبارہ دہراتے ہیں تاکہ وہاں بھی جو ڈیولپمنٹ ہے پوری طرح سے ہو جائے, اور کشمیری پنڈتوں کی واپسی ہم چاہتے ہیں باعزت طریقے سے, اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے. اور جو ایران اور دوسرے اس وقت مسلم ممالک میں جو جنگی صورتحال ہے, ہم اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو خون خرابہ ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے, تمام لوگ جو ہیں اپنی زندگی آرام سے گزارے. اور سب سے آخر میں 5 اگست جس دن ہم سے سب کچھ چھینا گیا ہے, جس کے بارے یہاں بات کرنا ختم ہو گیا ہے. آپ لوگ تو شاید بھول جائیں گے, جب آپ لوگوں کو بھی زیادتی ہوئی ہے تو ہم نے آواز اٹھائی, مگر 5 اگست کے دن ہمارے تمام لوگ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں 370 کی بحالی کے لیے, مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے, 35 کی بحالی کے لیے ایک پرامن دھرنا دیں گے. اور آخر میں مجھے معلوم ہے یہ باتیں آپ کو لگتا ہوگا یہ شاید زبانی خرچہ نہیں, آپ جانتے ہیں جو اس کو جموں کشمیر کے حالات ہیں, ایسے میں یہ باتیں کرنا کتنا مشکل ہے. اس کے لیے میں نے پہلی اور میری پارٹی نے پہلی بہت بڑی قیمت چکائی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی کو کس طرح تار کیا گیا, ہمارے ورکرز کو کیا کیا گیا. ہمارا یہاں بیٹھا ہے وحید پرہ 2 سال اس کو بند کیا, یاسر ریشی کے ساتھ کیا کیا گیا, اس کو کتنا بلیک میل کیا گیا, ہمارے لیڈروں کے ساتھ کیا کیا, میرے گھر والوں کے ساتھ. التجا جس نے 2019 میں بات کی, آواز اٹھائی, وہ تو پالیٹکس میں نہیں تھی, اس کا پاسپورٹ بند, میری ماں کو ای ڈی آفس, میرے بھائی کو ای ڈی, میری بہن جو امریکہ میں رہتی ہے اس کے اکاؤنٹ سیز کیے گئے, میرا بہنوئی جو چنئی میں ہے اس کے اکاؤنٹ بند, میرے ساتھ زیادتی, مجھے ای ڈی آفس بلانا, مجھے گھر سے نکالنا, سب کچھ کیا. مگر میں صرف جموں کشمیر کے خاطر جن کے ساتھ میرا رشتہ ہے, کیونکہ مجھے باپ سے یا دادا سے کوئی تاج نہیں ملا, مجھے جو کچھ دیا ہے اللہ کے بعد یہاں کے لوگوں نے دیا ہے, اور میں یہاں لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی. اور اس لیے جب ہم آج یہ باتیں کرتے ہیں, جس بات کے لیے نہ صرف دلی والے ہمارے مخالف ہیں,
बल्कि जो यहाँ की जमातें हैं वो भी खौफजदा हैं, और इसलिए कोशिश की जाती है कि महबूबा मुफ्ती ने दौलत नहीं कमाई, इसने मकान नहीं बनाए, गाड़ियाँ नहीं बनाई, इसने अय्याशी नहीं की, बल्कि इसने लोगों के साथ एक राब्ता, एक क्रेडिबिलिटी बनाई। उस क्रेडिबिलिटी को ज़ख्म पहुँचाने की पूरी कोशिश हो रही है। और शायद आप लोग ये जानना चाहते हैं, एक कंट्रोवर्सी है इस वक्त जंतर मंतर को लेके। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने 30 साल अपनी ज़िंदगी के यहाँ के लोगों को दिए। मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया लोगों से। मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है। मैंने अपने बच्चे छोड़ के यहाँ जंगल जंगल, गांव गांव, जब फारूक साहब 96 में ऑटोनॉमी के नारे पे उनको 60 MLA मिले, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ उन्होंने इखवान और टास्क फोर्स को कहा जाओ, गो एंड गेट देम। और उस वक्त जो आज ओवरग्राउंड वर्कर को डिटेन किया जाता था, उस वक्त ओवरग्राउंड वर्कर के नाम पे, जमात इस्लामी के नाम पे, शक के नाम पे लोगों की लाशें 2-2, 3-3 दिन के बाद मिलती थी, और कभी नहीं भी मिलती थी। जैसे शेखपुरा जखन में, रफियाबाद में कीड़े पड़े थे उस लाश में जब मैंने उनको वो लाश ला दी। मगर उस वक्त जब मैं गांव गांव, जंगल जंगल जाती थी, पैदल जाती थी, कभी कभी फारूक साहब मेरी गाड़ी विड्रॉ करके, मेरा PSO विड्रॉ करके मैं जंगलों में जाती थी। और मुझे नहीं मालूम वो कोई साहब मेरे साथ होते थे, कश्मीर टाइम्स के फोटोग्राफर, जंगल जंगल में जाती थी। उस वक्त उमर साहब BJP में फॉरेन मिनिस्टर थे, और वो उन ज्यादतियों का, उस पोटा का, उस टास्क फोर्स की ज्यादतियों का, इखवान की ज्यादतियों का, सिक्योरिटी फोर्सेस से जब कभी ज्यादती होती थी उसका दिफा करते थे पूरी दुनिया में जाके कि भाई कश्मीर में टेररिज्म है, वहाँ क्या हो सकता है, मेरा बाप मजबूर है ये सब कुछ करने के लिए। मगर उस वक्त यही महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर, पीर पंचाल, चुनाव वैली में घर घर जाके लोगों के आंसू पोंछती थी। इसलिए आज भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने बात कही, पहले तो मुझे लगता है उमर साहब जंतर मंतर पहुँच गए स्टेटहुड को लेके। क्या फ़र्क पड़ता अगर वो अपने नौजवान जो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनके लिए 2 मिनट वहाँ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं खुद नहीं गई वहाँ। मुझे कश्मीर के बच्चों ने फ़ोन करके बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि आपको पता है जब भी कुछ होता है, जब ये बच्चे हमारे बाहर होते हैं, इनको वहाँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल में तंग किया जाता है। उनको लगा शायद महबूबा मुफ्ती आएगी तो शायद हमारी मदद होगी। मैं गई, मैंने वहाँ बात की, मैंने कहा आज पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर बना है। और जब मैं वहाँ से तकरीर करके निकली, कई सारे लोग दाएं बाएं मुझसे पूछने लगे। मैंने बहुत उनको अपनी बाइट दी, मगर एक आ गया इसकी बाइट में जहाँ मैंने कहा कि मिलिटेंसी है और बहाना बनता है। बहुत बहाना जल्दबाजी में मेरे मुंह से नहीं निकला, क्योंकि मैंने कहा, मैंने सोचा मैंने कह दिया, और उसको इन्होंने इतना उछाला। मगर मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि जब मैं कांग्रेस में थी 96-97 में, जब मैं यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करती थी तो फारूक साहब सीताराम केसरी के पास जाते थे, बोलते थे कश्मीर टाइम्स दिखा के, ये देखो तुम्हारी वहाँ जो CLP लीडर है ये कैसे एंटी नेशनल बातें करती है। वही काम आज उमर साहब करते हैं, वही काम आज दूसरी जमातें जो यहाँ है, B टीम, C टीम, वो कहते हैं कि हम तो यहाँ सब कुछ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। मगर महबूबा मुफ्ती और उसकी पार्टी बयानबाजी करती है और हम मजबूर होते हैं बयान देने के लिए। तो इसलिए आज मैं कहना चाहती हूँ, जो बात मैंने कही, मैं नहीं कहूँगी कि वो कोई फेक वीडियो है, नहीं, वीडियो सही है, मगर जो लफ्ज़ मैंने कि बहाना बनता है, कहीं मुझसे स्लिप कर गया, क्योंकि मैं बहुत लोगों के साथ बोल रही थी और उसका अलग मतलब निकाला गया। तो अगर मेरी वजह से, क्योंकि लोगों का रिश्ता, मैंने कहा मुझे बाप दादा से कुर्सी नहीं मिली, गुप्का रोड में ज़मीन जायदाद नहीं मिली, गाड़ियाँ नहीं मिली, तंगमर्ग में प्रॉपर्टी नहीं मिली, लंदन में प्रॉपर्टी नहीं मिली, मुझे लोगों की, यहाँ के लोगों ने प्यार दिया, उन्होंने इज्जत दी, और शायद उनको मुझ पे भरोसा भी ज़्यादा है कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे इस वक्त इसको पेश कर रही है, जैसे उमर साहब ने कल का, जैसे अफजल गुरु की फांसी पे मैंने साइन किया था, जैसे मकबूल रट की फांसी पे मैंने साइन किया था, जैसे कश्मीरियों को गोली मारो मैंने कहा था। मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर मेरे लोगों को मेरी इस बात से जो बात अधूरी रह गई, उनको कहीं तकलीफ पहुंची, दिल आज़ारी हुई होगी, क्योंकि वो मुझे अपना समझते हैं, मेरी छोटी छोटी बात से मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ। तो इसके अलावा आज मैं, हमारा सेलिब्रेशन डे है PDP का,
تو میں چاہوں گی آپ سب لوگ چائے جوس جو بھی ہم سے بن پڑے گا آج آپ ہمارے ساتھ ہمارے دن کو منائیے. بہت بہت شکریہ.